آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات کرنا چاہیں گے تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو انفارچونیٹلی بہت پریولنٹ ہے اینڈ اٹ بیکمز اے میجر فائنینشیل کنسٹرین فار اینی فیملی. اگر خدا نخواستہ آپ کی فیملی میں کوئی بچہ تھیلیسیمیا کے ساتھ ڈائگنوز ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے چھوٹے سے بچے کو دیکھنا اور اس کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژنس کی ارینجمنٹس کرنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کی فائنانسز کے اوپر بھی بہت بڑا اسٹرین ڈالتی ہے. آج ہم آپ کو بتاتے چلیں ایک ایسی آرگنائزیشن کے بارے میں جو کہ کوشاں ہے ٹورڈز تھیلیسیمیا فری پاکستان. ہم بات کر رہے ہیں حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن کی جو کہ ہیڈ کوارٹرڈ ہے اسلام آباد میں. اس کے علاوہ ان کا ایک سینٹر موجود ہے ایبٹ آباد میں. اب تک تقریباً 155 پیشنٹس ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، خدمت خلق ہے کہ ایسی فیملیز جو کہ یقیناً اس پریشانی میں گھری ہوئی ہیں آپ ان کی مدد کے لیے ارینجمنٹس کر رہے ہیں. سو آئیے ملاقات کراتے ہیں آپ کی ان کی ٹیم سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل عابد لطیف ریٹائرڈ. آپ فارمر ڈی جی فورس ہیں اینڈ یو آر آلسو دا چیئرمین آف دا حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن. بہت بہت شکریہ جنرل عابد فار بینگ ہیئر ود اس. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مزمل اطہر صاحب جو کہ ایڈوائزر ہیں ٹو دا گورنر آف سندھ اور مختلف جو پروگرامز ہیں گورنر صاحب کے انڈر جس کے اندر ایجوکیشن پروگرامز ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، اس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. عابد صاحب اگر میں شروعات کروں، وائی تھیلیسیمیا؟ آئی مین ہر شخص جب اپنے لیے ایک پرپس تلاش کرتا ہے یا کوئی ایک مشن اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، ہم جاننا چاہیں گے کہ وائی واز تھیلیسیمیا سو امپورٹنٹ اینڈ وین یو کال یور فاؤنڈیشن حاجرہ حمزہ، تو از دس اے فیملی ممبر، از دس نیمڈ آفٹر somebody important to you؟ ایبسلیوٹلی جی، تھینک یو ویری مچ. فرسٹ آف آل آپ نے ٹائم دیا اور اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی. تھیلیسیمیا کی وجہ یہ ہے جی کہ ہماری فیملی میں یہ ڈیزیز موجود تھی اور اس پہ ہماری کافی ریسرچ تھی اور جب میں لاسٹ ایئر ریٹائر ہوا تو اس کے بعد ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنائی اور انہی بچوں کے نام پہ بنائی جو کہ افیکٹڈ ہیں اس ڈیزیز سے. تو ہماری ریسرچ نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ پاکستان کے اندر اوور آل ہیلتھ کیئر سیکٹر میں دس از دی موسٹ نیگلیکٹڈ جی، اور اسپیشلی اس کی جو پریونشن ہے اس حوالے سے تو ٹوٹلی نیگلیکٹڈ. گورنمنٹ سیکٹر میں یا نیشنل لیول کے اوپر کوئی بھی اس کا ہمارے ہاں پریونشن کے لیے پروگرام ہی موجود نہیں ہے، جبکہ یہ اس کا میگنیچیوڈ پاکستان میں اٹس کوائٹ سیریس. اس وقت بھی جو ہمارے پاس ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایکوریٹ ہمارے پاس ڈیٹا ہی اس پہ موجود نہیں ہے، لیکن جو بھی اسٹڈیز ہوئی تھیں 2017 میں اور 2018 میں اس کے مطابق ہمارے ہاں اس کا ریشو 5 to 8% کیریئر کا. آپ کو پتہ ہے کہ تھیلیسیمیا ایک جینیٹک ڈیزیز ہے تو جو کہ پیرنٹس سے منتقل ہوتی ہے بچوں میں. عابد صاحب اف یو وڈ لیٹ مائی ویورز نو، کیونکہ آپ اس سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ریسرچ بھی ہے، 5 to 8% کیریئر ریشو، یہ اگر ہم گلوبل سٹینڈرڈز اور نمبرز سے کمپیئر کرتے ہیں یہ کتنا ہائی ہے؟ پاکستان میں جی یہ ورلڈ اوور میں تقریباً یہ 5ویں 6 نمبر پہ ہمارا کوائٹ سیریس. ابھی آپ دیکھیں نا کہ لاسٹ ایئر جو سینسس کی ہماری رپورٹ ہے اس کے مطابق ہماری پاپولیشن از 242 ملین. تو اگر 5 to 8% مینز اگر ہم 7% بھی کہیں تو اٹ کمز ٹو اراؤنڈ 16-17 ملین لوگ ہیں ہمارے ملک میں جو کہ تھیلیسیمیا کے کیریئرز ہیں اپروکسیمیٹلی. اور جو آگے پھر ان سے جو تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں بچے جو کہ بلڈ ٹرانسفیوژن ڈپینڈنٹ ہیں ان کا ریشو بھی تقریباً اس سے تو کم ہی ہے، لیکن اس وقت اوور آل اپروکسیمیٹلی 130,000 کے قریب وہ بچے ہیں. اور اگر میں ایک اندازہ لگانا چاہوں عابد صاحب، تو ایک بچہ اگر تھیلیسیمیا میجر ہے اور اس کو ویکلی بلڈ ٹرانسفیوژنس کی ضرورت ہے، کتنا بڑا فائنینشیل اسٹرین ہوتا ہے یہ فیملی کے لیے؟ دیکھیں ان کی مینجمنٹ کے لیے، ان کی پراپر ٹریٹمنٹ اور کیئر کے لیے تو ان کو کم از کم once in a month بلڈ ٹرانسفیوژن ہونی چاہیے جی. لیکن وہ بھی ہمارے یہاں بلڈ کی شارٹیج ہے، والنٹری ڈونیشن اتنی نہیں ہے تو وہ بھی ممکن نہیں ہوتا اور پھر لوگ بڑے دور دراز سے آتے ہیں. بہرحال آپ کا کویشچن یہ تھا کہ ان کی کتنی کاسٹ افیکٹ ہے، تو تقریباً اس میں پر منتھ ایک بچے کے اوپر ایکسپینڈیچر از اراؤنڈ 30,000 روپیز. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 1,30,000 تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں
تو 30,000 ملٹیپلائی کریں تو تقریباً 4-4.5 بلین روپیز پر اینم ان کے اوپر کاسٹ ہے. اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی تھیلیسیمیا سینٹرز ہیں پاکستان میں وہ این جی اوز چیریٹیبل این جی اوز جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں. اچھا اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ہمارے لیے ایک پرابلم کہہ لیں, چیلنج کہہ لیں. عطا صاحب یہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی اس حوالے سے. اس کا ایک سماجی پہلو یہ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ 5 سے 8% اگر لوگ کیریئرز ہیں, 2 کیریئرز اگر آپس میں ان کی شادی ہو جاتی ہے تو بچے کا جینیٹکلی اس ڈیزیز کو کیری کرنے کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں نمبر 1 کزن میرجز پریولنٹ ہے, تو جینیٹک پول آپ کا اسمال ہے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں ٹیسٹنگ اسکریننگ ہم لوگ کرواتے ہی نہیں ہیں, اس کو ہمارے یہاں سپورٹ نہیں ہے, لوگ اس کو برا مانتے ہیں, ممنوع قرار دیتے ہیں. اور پھر تیسرے لیول پہ میں کہتی ہوں اگر کسی کو پتہ چل بھی جائے تو ہمارے ہاں جتنا پریشر ہم ڈیولپ کرتے ہیں شادی کے اوپر, اف یو نو دیٹ ایک بڑا موضوع رشتہ کسی کے لیے آیا ہے اور وہ شخص تھیلیسیمیا کیریئر ہے, آپ کے خیال میں کیا تناسب ہوگا ہمارے معاشرے میں لوگوں کا صرف اس بنیاد کے اوپر اس رشتے کو ریجیکٹ کرنے کا؟ دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے اندر جاتا ہوں کہ ابھی میں جنرل صاحب سے بات کر رہا تھا, بہت ساری جگہوں پہ جہاں سے یہ شروع ہوئی ڈیزیز, سائپرس وغیرہ کے اندر جو ہے جہاں سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا, اب وہاں پہ ریشو جو ہے تھیلیسیمیا کا 0 ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا کے اوپر کام کیا گیا ہے. پاکستان کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم آپ کو نظر آتی ہے, ابھی جنرل صاحب بتا رہے تھے کہ سینسس کے اندر ابھی جو کرنٹلی ہوا ہے جس کے اندر 242 ملین کی ہماری آبادی دکھائی گئی ہے, اس کے اندر تھیلیسیمیا کے بارے میں کوئی بھی معلومات یا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی گئی, آلدو کہ وہ ڈیجیٹلی ایکوائر کیا گیا ہے ڈیٹا ٹیب کے اوپر اور لیپ ٹاپ کے اوپر, اس ڈیٹا کو کمپائل کیا گیا ہے, سارا کچھ کیا گیا. لیکن وہ جو ڈیٹا ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ نے فیصلے کرنے ہیں, خاص طور پہ کسی بھی قوم کے میڈیکلی فٹ اور انفٹ ہونے کا بارے میں آپ کو پراپر انفارمیشن آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالی. تھیلیسیمیا ایک ایسی چیز ہے جو نہ صرف یہ کہ پھیلتی ہے اور بلکہ یہ کہ جو جس فیملی کے اندر یہ ہوتی ہے تو اس کے بعد جس طرح بھی جنرل صاحب نے بتایا کہ 30,000 روپیز پر ہیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ایکسپینس آتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایک اگر فیملی ہے اس کے اندر 3 یا 4 بچے ہیں تو 1,20,000 از این ایکسپینس اوور دا فیملی. ایکسپینسز کے بیونڈ اگر جا کر ہم بات کریں, عابد صاحب واٹ از دا کوالٹی آف لائف فار اے چائلڈ؟ یعنی اگر ہر مہینے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے جا رہا ہے, لائف ایکسپیکٹنسی, زندگی کے اور شعبے, اس کی کیا کوالٹی آف لائف ہوگی ونس ہی اور شی از تھیلیسیمیا میجر؟ دیکھیں نا, یہی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ایشو یہ ہے کہ اگر تو ان کی پراپر مینجمنٹ ہو, پراپر ان کی ٹریٹمنٹ ہو, تو اس میں 2 چیزیں, ایک تو ریگولرلی ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن ہونا چاہیے, صحیح, جس 10 جو ہیموگلوبن لیول ہے اس تک مینٹین رکھیں یا اس سے زیادہ. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے فریکوینٹ بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ان میں آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے, اس کی آئرن کلیشن کے لیے میڈیسن ریگولرلی یوز کرنی ہوتی ہے, وہ بھی کافی ایکسپینسو ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اگر تو یہ پراپر ہمارے ملک میں ظاہری بات ہے کہ فنڈز کی کمی ہے, یہ ساری اس طرح سے ہم آئرن کلیشن نہیں کر سکتے جو کہ آئیڈیلی کرنی چاہیے. صحیح. اور دوسری جس طرح سے بلڈ چاہیے, اب دیکھیں نا اس سے ریلیٹڈ ایشو بلڈ کا ہے. بلڈ ہمارے ہاں جتنا بھی بلڈ اویلیبل ہے یا ڈونیشن ہو رہی ہے اس میں سے اٹس اونلی 10% جو کہ والنٹری بلڈ ڈونیشن, ریسٹ 90% یا تو لوگ پیمنٹ پہ دے رہے ہیں بلڈ یا فیملی بیسڈ آن somebody's request. یعنی آج بھی ہمارے یہاں جیسے ہم کہتے ہیں کہ خون کا عطیہ فروخت کیا جاتا ہے. جی بالکل کیا جاتا ہے, جبکہ WHA کو اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ جتنی بھی ڈونیشن ہو 100% اٹ شوڈ بی والنٹری. والنٹری مینس کہ فریکوینسی اس کی ہر 3 مہینے کے بعد ایوری ہیلدی انڈیویجول کو جا کے بلڈ ڈونیشن کرنا چاہیے. آپ کتنے مطمئن ہیں ہمارے بلڈ بینکس, کیونکہ یہ بھی ایک ریولوشن ہم نے دیکھا کہ لیٹ 80s ارلی 90s میں آئی, جس طرح آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ کئی دفعہ تو لوگ صرف خون اپنا فروخت کیا کرتے تھے, بیچا کرتے تھے. ایک پراپر بلڈ بینک کا ہونا جو پھر باقی چیزوں سے اس بلڈ کو جو بھی عطیہ دیا گیا اس کو اسکرین کرے, اس ایکو سسٹم کے بارے میں وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ جی اس میں کم از کم یہ ہے کہ اس میں تمام پروونشل گورنمنٹس نے ابھی بلڈ اتھارٹیز بنا لی ہیں جی, اور وہ دے ٹیک کیئر آف دس آسپیکٹ کہ پراپر بلڈ کی جو بھی ڈونیشن ہونی ہے اس کی اسکریننگ ہو, وہ انشور کرتے ہیں. جتنے بھی ہمارے تھیلیسیمیا کے سینٹرز بھی ہیں وہ بھی سارے دے آر آل ڈیولی رجسٹرڈ ود ریسپیکٹیو بلڈ اتھارٹیز آف دی پروونسز.
تو اس معاملے میں تو ہمارا ٹھیک ہے ابھی وہ انشور ہو رہا ہے، بیکاز اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس کی انشور نہ کریں تو جو ٹرانسفیوژن ٹرانسمیٹیبل انفیکشنز ہیں لائک ہیپیٹائٹس بی سی اور HIV وغیرہ وہ ہو سکتی ہیں، بالکل. تو اس کے اوپر پراپر انشور کر رہے ہیں. لیکن اوور آل شارٹیج ہے بلڈ کی، تو جو کوالٹی آف لائف کی آپ نے بات کی تھی، اگر ہم ان کو بلڈ ریگولرلی نہیں دے پاتے یا آئرن کلیشن کی دوائی نہیں دے سکتے تو ہمارے ہاں پاکستان میں 14 to 15 ایئرز ان کی لائف ایکسپیکٹنسی، That's very which is unfortunate. very unfortunate. Very unfortunate کہ صرف 14-15 سال کی ٹوٹل زندگی ہو سکتی ہے ایک انسان کی اگر وہ تھیلیسیمیا میجر ہے، اور یہ صرف اور صرف آپ کے پاس پراپر ریسورسز اور انفراسٹرکچر نہ ہونا، یعنی یہ جو اس کی ضروریات ہیں اس کے فقدان کی وجہ سے. اچھا، دو چیزوں پہ پھر بڑا اہم ہے بات کرنا. ایک تو نمبر 1 جی، ہم بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کو ویلکم کریں گے، جو کہ دینے کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا کئی گنا بڑھاتا ہے، تو یقیناً آئی ووڈ لائک ٹو اپیل ٹو یو ٹو لک ان ایٹ آرگنائزیشن سچ ایز دی ہاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن. آپ کے عطیات، آپ کی زکوٰۃ آپ ان کو فارورڈ کر سکتے ہیں. دوسرا، خون کا عطیہ دینا از دا لیسٹ وی کین ڈو. اور یقیناً کیونکہ رمضان مبارک میں ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں نکاحت ہے یہ، تو یہ آپ کے پاس بہترین مہینہ ہے. شعبان المعظم بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور مبارک مہینوں میں سے ایک ہے، سو آپ کو آنا چاہیے آگے. آخر میں پھر وہی جو سماجی اس کا پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کزن میرجز آگہی، اب آپ کے پاس ٹولز موجود ہیں کہ یہ اسکرین کر کے پتہ لگایا جا سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی ایڈلٹ کیریئر تو نہیں ہے. آنے والی زندگی کے لیے بہت بہتر ہے. قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، اولاد کے سامنے کیا سچویشنز ہوں، لیکن حتی الامکان جو ہم کوششیں کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. اچھا، آپ جو بات کر رہے تھے ڈیٹا کلیکشن کی، دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک طرح کی اسکریننگ ینگ ایڈلٹس کے لیے شادی سے پہلے کمپلسری ہیں، اور اس کی امپلیمنٹیشنز بھی یقینی بنائی جاتی ہیں. پاکستان میں آپ کو سب سے بڑا چیلنج اس میں کیا لگتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ نہ اس کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، سماجی طور پہ بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر وسائل تو ہمارے پاس کم ہیں ہی. اچھا، وہ یہ بڑی زبردست آپ نے بات کی. ایک تو یہ کہ ایوائڈ کرنا اپنا ڈیٹے تک، اپنے جسم کے ڈیٹے تک ایکسیس کو، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کا پرسنل ہوتا ہے، بٹ ونس یو انگیج ود دا ادر فیملی، جس کے اندر آپ سب سے بڑی انگیجمنٹ آپ کی شادی ہوتی ہے کسی کے ساتھ، کہ آپ اس فیملی کے ساتھ اپنے آپ کو ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، دین پھر وہاں سے ایک نسل انسانی کا سلسلہ ایک اور طرف چلتا ہے. تو وہاں پر یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ ہونے دیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا ایٹ لیسٹ ہر شادی سے پہلے جو ایک ایجوکیشن ہے وہ یہ دی جائے کہ اپنی باڈی اسکیننگ ضرور کی جائے. کیونکہ دیکھیں یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک موروثی پھیلتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. تو ڈیٹا تک ایکسیس ہونا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کے اوپر ترغیب دی جائے کہ میرج سے پہلے یا پھر کوئی سسٹم ایسا کوئی ڈرائیو کیا جائے جس کے تھرو شادی سے پہلے یا کسی بھی انگیجمنٹ سے پہلے. ممالک میں وہ کر پائے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں سمپلی اگر آپ نے شادی رجسٹر کرنی ہے، ڈاکیومنٹیشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسی کے ساتھ ایک ضرورت انہوں نے لگا دی ہے کہ آپ کا جو ہیلتھ سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ کی اسکیننگ رپورٹ ہے، وہ آپ نے دینی ہے. انفارچونیٹلی ہم یہ نہیں کر پا رہے. آبادی کا تناسب بڑا ہے. ہم یہ بھی شرط اس میں رکھتے ہیں کہ یقیناً یہ ٹیسٹ مہنگے ہو سکتے ہیں. تو یہ وہ رکاوٹیں ہیں جو بنتی ہیں، بٹ دیٹ از ویئر دا گورنمنٹ نیڈس ٹو اسٹیپ ان. سب سے امپورٹنٹ بات کہ شادی کا جو رشتہ ہے، جو بندھن ہے، یہ بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے، سنت نبوی بھی ہے، اور اس کو سچ کی بنیاد پہ رکھنا چاہیے. تو آپ جب اپنی یہ فل ڈسکلوجر اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایک رشتے کو قائم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتے ہیں. عابد صاحب، اگر آخر میں ہمارے ویورز کو آپ کچھ کہنا چاہیں، بالخصوص رمضان مبارک آ رہا ہے، جیسے ہم نے کہا کہ عطیات، زکوٰۃ وہ ضرور آپ کو فارورڈ کریں. Anything else that you would like to add? بس جی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کیور سے بہتر ہے پریونشن، تو ہمارا فوکس جو یہ ہم نے بنائی ہے اپنی فاؤنڈیشن، اس کا فوکس بھی یہ ہے کہ پریونشن کی طرف جائے، اور اس کے لیے اویئرنیس کمپین ہمیں لانچ کرنی ہے. اس میں تمام ملک کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، گورنمنٹ ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، ان سب کو آن بورڈ ہونا ہے، اور ان سب کو لے کے ہمیں چلنا ہے، اور ان سب کو سینسٹائز کرنا ہے کہ دس از اے سیریس ایشو، اور اس کو ہم نے دس از اکنامکلی بھی کافی سیریس ہے اور برڈن ہے، اور اس کا سائیکو سوشل جس طرح آپ بتا رہی ہیں فیملی کے اوپر اور اوور آل سوسائٹی کے اوپر اس کا ایک بڑا سیریس امپیکٹ ہے. تو اویئرنیس از دی کی.
میسز کو ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے اور اسپیشلی یوتھ کو دونوں چیزوں کا کہ یہ ڈیزیز کیا ہے اور دوسرا اس سے بچنا کیسے ہے اور تیسرا یہ ہے کہ بلڈ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یوتھ ہی ان سماجی رویوں میں اگر کوئی فرسودہ سوچ ہے، کوئی اگر آپ کو معاشرے کی طرف سے ایک طرح سے ممنوع جن چیزوں کو کہا جاتا ہے اس میں تبدیلی لانا چاہتی ہے، جدت پسندی اور آگہی کی طرف جانا چاہتی ہے، سو ینگ پیپل آر گوئنگ ٹو بی دا وہیکل فار دیٹ. بہت بہت شکریہ جنرل عابد ہمارے ساتھ موجود تھے، اطہر صاحب موجود تھے. حاجرہ حمزہ فاؤنڈیشن ڈوئنگ سم فینٹاسٹک ورک ہیونگ اے سینٹر ان ایبٹ آباد. ہمارے کئی علاقے انڈر سروڈ ہیں اور شاید بڑے شہروں میں رہتے ہوئے ہم اس بات میں احساس نہیں کر پاتے، لیکن یہ بہت بڑی کاوش ہے ہمارے NPO NGO سیکٹرز کی فار کمنگ فارورڈ اینڈ پٹنگ ان انفراسٹرکچر ویئر اٹ از موسٹ نیڈیڈ. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اینڈ ویل بی رائٹ بیک.